مجھے تو ایک انجان آدمی نے آج اتنا زیادہ اتنی زیادہ صرف ایک چنار کے پتے کی ویڈیو بنا رہا تھا جس سے ہماری ملاقات شروع ہوئی، پھر ایک پورا انٹرویو ہوا۔ جو بندہ خود کو پاگل کہتا ہے وہ کسی انجان کے ساتھ اتنا خوش مزاج، اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا؟ ویڈیو آپ نے پوری واچ کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ایسی باتیں دیکھنے کو ملیں گی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ اس آدمی نے مجھے عجیب و غریب کیفیت میں ڈالا ہوا ہے۔ خوب اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آئے تو کائنڈلی کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور مجھے ایک انکل ملے ہیں جنہوں نے مجھے خود اس چیز کا بتایا کہ میں دماغی طور پہ کھڑے تھے یہاں سے 20 کو مجھے اٹھایا گیا مقبوضہ کشمیر سے۔ مقبوضہ کشمیر 65 میں والدین کے ساتھ کر کے 1 سال 2 ماہ کے عمر والے وہ صفائی نہیں کر سکتے، جو ورکر یہ بھرتی کرتے ہیں ان سے یہ گھروں کا کام لیتے ہیں، وہ آ کر السلام علیکم ویورز، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، دوبارہ سے ولاگ میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک انکل ملے ہیں جنہوں نے مجھے خود اس چیز کا بتایا کہ میں دماغی طور پہ مفلوج ہوں۔ عمر میں بڑے ہیں تو مینٹل کہنا میرے لیے تھوڑا برا لگ رہا ہے، لیکن انہوں نے خود یہ بولا تھا کہ آپ مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کے متعلق جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو انکل سے پوچھتے ہیں 2-4 باتیں، تھوڑا سا شور ہے اس کے لیے معذرت ہو، لیکن کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر آپ کو ویڈیو دکھا سکیں۔ تو ملتے ہیں انکل سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا انکل جی، آپ نے خود بتایا مینٹل ڈکلیئر کیا آپ کو، کوئی خاص وجہ اس کی؟ جہاں کھڑے تھے یہاں سے 20 اپریل 1996 کو مجھے اٹھایا گیا تھا۔ میں جہاں احتجاج میں بیٹھا تھا صحیح۔ تو ASI جلال آباد انہوں نے میرے خلاف استغاثہ لکھا تھا کہ یہ پاگل ہے اور مجھے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اچھا، اس لیے میں اس استغاثے کی روح سے آج تک جلال آباد جیل کا ولاتی ہوں۔ ابھی بھی سر آپ ابھی بھی اس کا قانون طور پر میں کسی ضمانت کے بغیر اچھا جہاں چل پھر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا سر، میرا آپ سے پہلا سوال، آپ کی کیونکہ ایج کافی زیادہ ہے تو آپ کو مجھ سے کافی زیادہ متعلق اس مظفر آباد کے متعلق پتہ ہوگا، تو مظفر آباد کی ہسٹری کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں۔ لیکن بنیادی طور پر میری جائے پیدائش دادا وراثت مقبوضہ کشمیر کنڈ کھیرا ٹوپا میں ہے۔ اچھا، مقبوضہ کشمیر سے۔ مقبوضہ کشمیر 65 میں والدین کے ساتھ کر کے 1 سال 2 ماہ کی عمر میں یہاں آئے تھے۔ صحیح ہو گیا سر۔ تو اس لیے مظفر آباد میں تقریباً میں پہلی بار 1993 میں آیا تھا، صحیح ہو گیا۔ کسی کے ساتھ باعث ڈرائیور بغیر تنخواہ۔ اچھا، تو اس کے بعد میں یہاں میرا جانا آنا رہا، اور جب یہاں 8 اکتوبر 2005 کو جسے لوگ زلزلہ کہتے ہیں، میں زلی کہتا ہوں، اس وقت میں یہاں ہی تھا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ حالات جو ایک دم سے بدل رہے ہیں، انوائرمنٹ اسپیشلی آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا تجربہ زیادہ ہے، تو آپ چیک کریں، ایک دور تھا کہ آپ جب یہاں پہ انٹر ہوتے تھے تو آپ کو تازہ ہوا، خوشگوار ماحول، اور میں آپ کو کیمرہ ذرا بیک کر کے دکھاؤں گا کہ ابھی آپ دیکھیں آپ کو عجیب سا ماحول فیل ہوتا ہے، اس طرح آپ آزادی سے سانس تک نہیں لے سکتے۔ تو اس متعلق آپ بتائیں کہ آپ کو کتنا فرق محسوس ہوتا ہے اس دور میں اور پچھلے دور میں؟ جب آپ نظام میں قدرت میں مداخلت کریں گے تو ظاہر ہے ہر چیز میں چینج آئے گی، اور وہ چینج انسانیت کے لیے خطرناک ہوگی۔ یہ جو انہوں نے ہائیڈرل پروجیکٹ بنائے ہیں، دریاؤں کو کاٹ دوسری طرف رخ کر کے، اس کی وجہ سے کافی فرق پڑ گیا۔ دوسرا، دن بدن آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، ڈیزل اور پٹرول کا استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں آلودگی ہے۔ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے صحیح جو حالات و واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ محکمے اپنے صفائی والے وہ صفائی نہیں کر سکتے، جو ورکر یہ بھرتی کرتے ہیں ان سے یہ گھروں کا کام لیتے ہیں، وہ آ کر شہروں میں نہیں صفائی وغیرہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے شہر کے اندر غلاظت کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک مظفر آباد کی بات نہیں ہے، پوری ریاست کے اندر یہی صورتحال ہے۔ صحیح ہو گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر مظفر آباد آزاد کشمیر کے، ہماری کیپٹل سٹی ہے،
جہاں پر یہ نہیں کہتا میں کہ انتظامات نہیں ہیں، انتظامات ہیں بھی، لیکن جیسا کہ انکل نے بتایا بھی ہے کہ کچھ وہ کہتے ہوتے ہیں نا کالی پیڑ ہیں، جن کی وجہ سے پھر سارے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو کافی ساری مزید باتیں انکل سے پوچھتے ہیں. تھوڑا سا میرا کوشش یہ ہے کہ تھوڑا کہیں سائڈ پہ چلے جائیں جہاں پہ شور کم ہو. جی تو ناظرین کوشش کی ہے تھوڑی سی سائلنٹ جگہ پہ آ گئے تو مزید انکل سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. انہوں نے مجھے چنار کے درخت کی تصویر وغیرہ بناتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بولا تھا کہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو جی تو انکل آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں آپ نے آلودگی سے بات شروع کی تھی، میں نے اس کے لیے عرض کیا تھا کہ یہاں آلودگی کی بنیادی وجہ کیا کیا ہے. یہ جہاں آپ دوبارہ ہم شور سے باہر اگر کھڑے ہیں، جہاں چار جو ہمارے سامنے جو گاڑیاں کھڑی ہیں ان کا دھواں ڈیزل پٹرول کا وہ فضائی میں جائے گا. کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہوگی. آج سے 30 سال قبل جہاں جو گاڑیاں ہمارے اس وقت سامنے اتنی گاڑیاں پورے ڈسٹرکٹ مظفر آباد میں نہ ہوں. آج جو صورتحال ہو چکی ہے اس کی وجہ سے یہ آلودگی پیدا ہو رہی ہے. اس کی خاتمے کے لیے گاڑیوں کی فٹنس جو ہے وہ ضروری ہے. جب ان کا انجن ختم ہو جاتا ہے تو یہ موبائل کھانا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے فضا میں جو موبائل کے تیل کی آلودگی ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ناقص ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے ہسٹری کی، تو آپ کتنا جانتے ہیں مظفر آباد کی ہسٹری کو، پرانا ہسٹوریکل؟ کیونکہ یہاں تو ہمیں تو یہی سنایا گیا کہ یہاں مظفر خان صاحب کوئی آئے تھے، انہوں نے یہ شہر آباد کیا تھا. صحیح. لیکن جب اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو مظفر آباد میں آزادی سے قبل بھی بجلی تھی. صحیح. ادھر کے پیچھے کہتے ہیں آج بھی اس کے کوئی کھنڈرات نشان موجود ہوں گے. جی. تو اس لیے کئی سالوں سے یہ ہم تو پچھلے 26 سال سے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، جو بات سنتے ہیں کچھ یاد رہتی ہے کچھ نہیں رہتی ہے. تو مظفر آباد کی ریاست کی جو ہسٹری ہے وہ جو ہے نا ہزاروں سال پر مشتمل ہے. جی سر. تو وہ کتابوں میں بیٹھ کر ہی اس پر لکھا جا سکتا ہے. بولنا مشکل ہے کیونکہ ہر چیز کو ذہن میں رکھنا ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی. صحیح ہو گیا. اچھا انکل کیونکہ بیسیکلی پاکستان بعد میں بنا ہے، پاکستان ایک ملک بحیثیت مطلب ملک کی حیثیت پاکستان کو بعد میں ملی ہے، کشمیر پہلے سے ملک تھا. میں ہزاروں سال سے اس متعلق آپ کے علم میں کتنی باتیں ہیں کہ یہ کتنے ہزار سال پرانا تھا؟ کم از کم 5000 سال سے قبل کا ہے، کیونکہ ہمارے دین کی عمر 1450 سال ہے. صحیح ہو گیا. اس سے پہلے یہاں بدھ مت ہندو مت جو تھے ان سے بھی پہلے کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. کشمیر کسی نہ کسی حوالے سے یہاں رہی ہے. اچھا سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پر میں نے آج تک ایک مندر کا سنا ہے وہ بھی دیکھا نہیں ہے، تو یہاں پر مندر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز جو ابھی تک موجود ہو جس میں میں جا کر دکھا سکوں دنیا کو؟ دیکھیں کہ مندر ایک ٹانگا اسٹینڈ کے ساتھ گیلانی چوک کے پاس ہے. اس کے جو ہے نا میں نے زلزلے سے پہلے دیکھا تھا. اب اس کی کیا صورت ہے اس کے بعد مجھے بھی جاننے سے نہیں ہوا. صحیح. اور گوجرا شکر لین میں بھی یہ ایک دو ہوں گے. لیکن پاکستان آپ نے کی ہے پاکستان کی بننے کی تو ریاست آزاد جموں و کشمیر تو نہیں ہے، یہ ریاست جموں و کشمیر صحیح. ڈوگرا کے دور سے چل رہی ہے، جب اس نے انگریز کے ساتھ ایک معاہدہ حکمرانی کیا. صحیح. جسے آج لوگ کچھ طریقے سے پیش کر رہے ہیں کچھ طریقے سے. صحیح. ڈوگرا راج کا جو قانون تھا ریاست باشندہ کا، اس پر آج بھی یہ اطلاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے قانون سازی کی بات کی جائے تو 31 مئی 1931 کا گزٹ کچھ کہتا ہے کہ اس نے مرد شماری کروانے کی کوشش کی، آرڈر جاری کیا. اس آرڈر کی روشنی میں ایسے لفظ لکھے ہوئے تھے کہ اگر ایک آدمی کسی گھر میں جاتا ہے وہاں پوچھتا ہے کہ آپ کے خاوند کا نام کیا ہے تو عورت نہیں بتاتی ہے، تو لکھا ہوا تھا کہ آپ اس عورت سے تکرار نہ کریں. اس وقت یہ قانون تھا کہ عورت کے خاوند کا نام زبان پر لائے گی تو اسے طلاق تصور ہوگی. تو اس نظام میں حکومت کی یہ باغی آج آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے کہاں سے شروع کی جائے کہ ریاست کے اندر ہم مسلمان کہلواتے ہیں، خمس کی ادائیگی سے انکار ہے.
جب خمس کی ادائیگی سے انکار کریں گے تو ہمیں نماز پڑھنے کا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھنے کا حق نہیں بنتا. کہ جب یہ پڑھتے ہیں کہ آل رسول پہ، محمد پہ اور آل محمد پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتی ہو، تو ان کا جو حق بنتا ہے قرآن میں ہے خمس کے نام پر، تو وہ ادا کرنے سے ہم انکار ہیں. آج ریاست کے اندر سادات جو سوید پوش ہے، بنو قریش جو سوید پوش ہے، وہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، وہ عشر نہیں کھا سکتے، وہ خیرات نہیں کھا سکتے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ صدقات، زکوٰۃ، عشر سے وہ علاج نہیں کروا سکتے، بیمار ہیں. میرے سامنے ایک کیس ڈڈیال سے ساجدہ بی بی دکتر سجاد حسین شاہ محروم آیا. تو اس 32 سالہ وہ سید زادی ہے. 1,90,000 روپے اس کا ماہانہ دوائیوں کا صرف خرچہ ہے. تو اگر یہاں ہم مسلمان کلواتے ہیں تو ہمیں خمس کی طرف جانا چاہیے. وہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہا ہوں کہ جنا حکومت ہماری کوئی کرے. جہاں ایک سافٹ ویئر انجینئر راولاکوٹ کا رہنے والا روڈ ایکسیڈنٹ میں نابینا ہو گیا، جو آج سے 10-12 سال پہلے جہاں کمپیوٹر سافٹ ویئر کا کام کرتا تھا، آج وہ نابینا ہو کر پھر رہا ہے. اب اس کی جو بایو آنکھ یا کہ اس طرح کی کوئی ایک آنکھ ہے، بیٹری ملتی ہے جسے دیکھ سکتا ہے، اس کی قیمت 1.5-2 کروڑ روپے ہے. وہ غریب کہاں سے لا کر اس معاشرے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے؟ اس کے لیے جو ہے نا کیا کیا جائے؟ یہاں سب سے جو بڑی چیز آتی ہے وہ بجلی ہے. بجلی جو 60-70 پیسے یونٹ تیار ہوتی ہے ہیڈل سے، ہماری ریاست کے اندر 3-4 ہزار بجلی میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور ہم سے اس کی قیمت 12, 15, 18, 40 روپے وصول کی جاتی ہے. اس سے بڑا ظلم یا سماج میں کیا ہوگا؟ آلو، پیاز، ٹماٹر، کیلا، انگور، امرود بیچنے والے کے لیے یہاں کا جو ڈیموکریسی نظام ہے، حکومت ہے، وہ پرائس کنٹرول کمیٹی بناتا ہے. جبکہ 70 پیسے میں پیدا ہونے بجلی جب 12 سے 40 روپے میں فروخت کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 روپے 9 پیسے میں آزاد کشمیر حکومت خرید کرتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ 3 روپے یا 4 روپے میں فروخت کرے. اس میں ٹیکس ان لوگوں پر ہو جو کم از کم 500 یونٹ ماہانہ استعمال کرتے ہیں. 500 کم یونٹوں پر دیکھیں کہ ہر گھر میں اس وقت پانی بھرنے کے لیے موٹر استعمال ہوتی ہے. جب موٹر استعمال ہوگی تو 8-10 یونٹیں روز کی جلیں گی. بچے رات کو پڑھتے ہیں، صبح ان کے کپڑوں کو استری کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے 500 یونٹ تک ٹیکس کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے. اس کی قیمت 4 روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے. بہت ہی زیادہ ہو تو 4 روپے ہونی چاہیے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے. تو غریبوں کے لیے الگ قانون ہے، امیروں کے لیے الگ قانون ہے. جی تو ناظرین تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا کیونکہ ہماری ویڈیوز زیادہ لمبی نہیں بنا سکتا، تھوڑا سا پالیسی ایشو ہے. تو بہت اچھے معاملات ہیں، اور اگر میرے پاس تھوڑا ٹائم بھی کم ہے، اگر ٹائم زیادہ ہوتا تو امید ہے کہ میں اگر پورا دن بھی انکل سے باتیں کرتا رہوں تو وہ اس چیز کے اہل ہیں کہ وہ اس چیز کو جواب دے سکیں گے. لیکن میری استدعا یہی ہے حکومت سے اور باقی جو ادارے ہیں ہمارے، کم سے کم انسانیت کے حوالے سے تھوڑا سا احساس کیا کریں. جو باتیں انہوں نے کہی بہت ہی مختصر تھی اور بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والی تھی. بہرحال بیسیکلی یہ خود کو مینٹل کہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے میں خود کو مینٹل کہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ اندھے، پاگل، اور میں یعنی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس چیز کو ڈسکور کرنے کے لیے. بہرحال انکل سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی. انکل جی آپ کا نام تو پوچھنا بھول گیا میں. محمود احمد مسافر نام ہے. محمود احمد مسافر. تو بہت شکریہ سر. انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی پھر ملاقات ہوگی آپ سے. بہت زیادہ آپ کے ساتھ بات کر کے انجوائے کیا میں نے، اور کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. تو انشاءاللہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انکل جی میرے چینل کے لیے 2 جملے آخری. دیکھیں، جو آپ کا چینل ہے، یہ جو آپ ایک چیز دنیا کو پھیلا رہے ہیں، اللہ اس چینل کو قائم و دائم رکھے اور اس کی ترقی دے. دن دگنی رات چگنی اس کی ترقی ہو، کیونکہ ہمارا اور آپ کا سامنا، اس چینل کا سامنا چنار کے پتے سے ہوا ہے. چنار جو ہماری قومی شناخت. بالکل.
بہت شکریہ انکل جی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا جی, اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تو تھینک یو ویری مچ. چائے پینے کے لیے انکل نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے, ایک زبردستی بٹھایا ہے ایک جگہ پہ, تو ہوٹل سا ہے. انہوں نے جانے نہیں دیا کہ زبردستی آپ چائے پئیں گے تو تب آپ کو بھیجوں گا. میں نے بہت اصرار کیا لیکن انہوں نے بولا جی کہ لازماً چائے پئیں گے تو تب ہی جانے دوں گا ورنہ جانے نہیں دوں گا. تو ابھی چائے پیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ انکل کی پرزور فرمائش پر یہ ہے چائے آ گئی ہے. اور یہ ان کا ایک پمفلٹ کہہ سکتے ہیں اسے, پڑھا جاتا ہے. جی جی صاف صاف پڑھا جاتا ہے. تو تمام احباب جو بندہ بھی میری ویڈیو دیکھے کائنڈلی اسے شیئر کرے. کم سے کم چلیں کسی ایک بندے کی بات تو دنیا تک پہنچے. اس 29 اکتوبر تک میں گندم مکئی جو باجرا چاول نہیں کھاتا تھا. مجھے تو ایک انجان آدمی نے آج اتنا زیادہ مطلب اتنی زیادہ عزت, اتنا زیادہ خلوص, صرف ایک چنار کے پتے کی ویڈیو بنا رہا تھا جس سے ہماری ملاقات شروع ہوئی. پھر ایک پورا انٹرویو ہوا ان کے ساتھ, باتیں ہوئی. پھر باتوں میں اس آدمی نے مجھے جانے نہیں دیا. یہ بات مجھے بہت عجیب لگی ہے آج کے دور میں. نفسا نفسی کے عالم میں کوئی بھی آدمی, انجان آدمی, نہ جاننا نہ پہچاننا اور کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں, جو بندہ خود کو پاگل کہتا ہے وہ کسی انجان کے ساتھ اتنا خوش مزاج, اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے. ویڈیو آپ نے پوری واچ کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ایسی باتیں دیکھنے کو ملیں گی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں. میں ایک چھوٹا سا ولاگر ہوں, نہ اس طرح کا اچھے اکوپمنٹ ہے میرے پاس, نہ ساتھ میں ایکسٹرا کیمرہ مین اور نہ ہی کوئی اور اکوپمنٹ. سادے سے فون سے شروع کیا ہے اور اس بندے کی باتیں مجھے پاگل کیے جا رہی تھی. حالانکہ وہ بندہ خود کو پاگل کہہ رہا ہے. خود جب میرا پہلا تعارف ہوا کہتا ہے بھائی میں ایک پاگل ہوں تو مجھ سے آپ چند باتیں پوچھ لیں. تو اس آدمی نے مجھے عجیب و غریب کیفیت میں ڈالا ہوا ہے. ہوپ اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آئے تو کائنڈلی کامنٹ ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.